سرکار مبتلا ہوئے، سرکار نو تکلیف پہنچی ہے. توجہ ذرا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حضرت مولا علی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے گھر مبارک جو باہر تشریف لائے، بندے کھڑے سن. پوچھا سنا علی سونے نبی دا کی حال ہے؟ کی حال ہے؟ آپ نے فرمایا بڑی امید ہے اس تکلیف چوں حضور نو اللہ پاک سونا تندرستی عطا فرماوے گا، ٹھیک ہو جان گے. مولا علی سرکار اگے ٹرے نے، اگوں حضور دے چاچا پاک حضرت عباس آ گئے، باؤں پھڑیا دے پاسے لے گئے. فرماندے نے علی ایک گل دین کی یارا گل سن، میں گل کرنا چاہنا. جی کرو. فرمایا حضرت عباس نے فرمایا مینو بنو عبد المطلب، حضرت عبد المطلب دی اولاد یعنی حضور دے دادا پاک دی اولاد، حضرت عبد المطلب دی اولاد، انہاں دے اوتے پریشانی دے آثار پہ دستے نے، چہرے میں موت دے آثار جویں ہوندے نے. یہ سوچتے نے پے حضور دے جان تو بعد ساڈا کی بنے گا؟ آخر ایڈی رحمت للعالمین ذات جا رہی، آخر وقت دے آنا سی، میں پریشان، اے سارے پریشان میں ویکھ رہا ہاں. عبداللہ صاحب حضور دے جان تو بعد تساں ڈنڈے دے بندے بن جاؤ گے، جدھر مرضی ڈنڈے نال کوئی تمہیں چلائی رکھے گا. آؤ چلیے حضور دے کول، حضور دے کول دوویں چلنے ہیں، حضور نو عرض کرنے ہیں یا رسول اللہ تواڈے بعد خلیفہ کون ہوئے گا؟ اللہ توجہ ہے، ذوق نال بولو سبحان اللہ. حضرت عباس مولا علی نو عرض کردے نے، حضور کول جا کے پوچھنے ہیں یا رسول اللہ فی من ھذا الامر بعدک، اے خلافت والا کام جناب تو بعد کدے سپرد ہونا ہے، کنے خلیفہ بننے؟ یہ پوچھ ہی لئیے. حضور کہہ دین گے سانو تسی خلیفہ جے، روڑا مک جائے گا، سارے چپ. مولا علی سرکار نے جواب دیتا، انہوں نے فرمایا گل سن عباس، گل سنو، میں تو کدی نہ منہ پوچھوں، میں نہیں پوچھاں گا کدی. انہوں نے فرمایا کیوں؟ فرمایا جی حضور نے آج کہہ دیتا نا کہ تانوں خلافت نہیں لبنی، فلانے نو لبنی ہے، تو پھر قیامت تک سانو نہیں لبنی. چپ کر جا، یہ جو کوئی بھرم رہ جانے. بولو اے، یہ روایت کدی سنی جی؟ یہ روایت پہلو سنی جی؟ سچی دسیا جی. فرمایا میں کدی بھی نہ منگا گا. فقال علی واللہ فقال علی انا واللہ لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده واللہ لا اسألها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی نے فرمایا چاچا جی، جے آج
منگ بیٹھے تے حضور نے نہ دتی تے پھر قیامت تک سانو لوگاں خلیفہ نہیں جے بناونا. چپ کر جاؤ، میں تے کدی نہ منگا گا سرکار تو کہ سانو خلافت دیو. جویں حضور جا رہے نے اوویں ہی چلے جان، پھر ساڈا بھی وارا آ جانا ہے. بولو تے صحیح اچھی مرو، پھر ساڈا بھی وارا آ جانا. نہیں تے وارا تے واری آنی نہیں. جے حضور نے کدھر فرما دیتا کہ نہیں تو بس پھر کی لبنا ہے، کسے بھی نہیں دینی. گل سمجھا جے مسلمانوں. ہن اس روایت حدیث دے اندر جڑے نقطے نکلتے نے، اللہ اکبر و کبیرہ. ایک تے سب تو وڈی یہ گل نکلتی ہے، جڑے کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندروں اندر علی نو فرمایا سی تو خلیفہ ہے، اور ڈب مرو جھوٹے کذابو دجالو. علی کو کس معنی میں وصی کہتے ہو؟ وصیت یہی مانتے ہو؟ بتاؤ. یہ آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں رسول سے نہیں مانگوں گا خلافت. حضرت عباس فرماتے ہیں مانگ لو، وہ فرماتے ہیں نہیں مانگوں گا. بتاؤ کس وقت رسول نے اپنی خلافت کی وصیت مولا علی کے متعلق کی تھی؟ اب بتاؤ بھائی، آخری لمحات جڑے سن، آخری تکلیف جڑی سی اس دے اندر تے حضرت عباس، توجہ، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نو علیحدہ خلیفہ خلافت کا سارا کچھ دتا ہوندا تے آپ چاچا جی نو فرمانا دیں، چاچا جی چپ کرو آپ لبھی. وہ فرما دے چپ کرو چاچا جی ہمیشہ واسطے، جی خلافت تو پرا رہنا جی تو پھر چلو. بول دے نہیں جی. یہ مطلب ہے اندروں اندروں مولا علی نو بھی پتا سی جی حضور تو پوچھ بیٹھے نا تو ہو سکتا ہے سرکار بھیت کھول ہی دین کے صدیق اکبر ہی ہونا جی، پھر کی بنے. حضور تو واقعی جانتے سن، یہ کوئی شک والی گل ہے ہی نہیں. ہوں مولا علی سرکار یہ ہوئی آپ علم دے بادشاہ سن. حضور دیاں رمزاں جی علی نہیں جاننی ہے تو ہور کنے جاننی ہے؟ قربان جاواں سونیا. ایک نقطہ یہ ہوئی لبا، پتہ چلیا مذہب حق کے ہوئیے. سونے نبی نے کسے نو نامزد کر کے خلیفہ نہیں بنایا، کسے نو خلافت اپنی دا وارث نہیں بنایا. وہ اپنے صحابہ تے اہل بیت تے چھڈ گئے نے. جنوں بنا لین گے محمد نو وہی پسند ہونا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر و کبیرہ. اور سنو دوسری گل یہ چکی لبدی ہے، نقطہ دوسرا جڑا وڈا ایس وقت میں پیش کرنا ہے وہ تاکہ میرا دعویٰ ثابت ہوئے، جڑا میں پہلو کر کے بیٹھا ہے وہ کیا جڑے کہندے نے صحابہ نو اسلے اپنی پئی خلافت دی پئی، حضور بھول گئے تے خلافت دی پئی. اساں آکھاں گے انہاں نو تے وصال تے وفات تو بعد پئی، اہل بیت نو تے پہلوں پئی. ہن کر ٹر ٹر ہن بولو کی آکھو گے، کی کرو گے؟ چھڑکنے بجائیے. صحابہ بھی گئے تے اہل بیت بھی گئے. جیڑا اعتراض منہ کھول کے کیتا سی ادھر اس تو وڈا ہو گیا اہل بیت تے. ہن مولا علی نو حضرت عباس حضور دے چاچے نو اہل بیت نو نبی پاک دی نہیں پئی، ہن پائے گئی ہے پہلو خلافت دی. اور دسو ہن کی کریے؟ معلوم ہویا سنی مذہب تو سوا جا رہی نہیں.
توجہ ہے ایجے سمجھ کے نہیں آئی؟ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات ہے! اللہ اکبر و کبیرہ. معلوم ہویا جھلیا کسے جھوٹے کذاب دے اہل بیت دے محبت دے دعوے دے تے بھول نہ جاویں، دھوکھا نہ کھاویں. جنہ چر صحابہ دی محبت تے تعظیم نہیں ہوے گی اُنہ چر اہل بیت دی محبت تعظیم آ نہیں سکتی. جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. دونوں پاسے پاک سمجھے گا تے من پاک ہوے گا. جے ایک پاسے پلیتی دا معاذ اللہ خیال کرے گا من پلیت ہوندا لگا جاوے گا، اللہ دے دربار دا کدی قرب نہیں پاوے گا. آ گیا جی سوال سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا ہے؟ ہوں ناچیز کی گل ٹھیک ہوئی نا کہ جڑا اعتراض اور الزام ثابت لاؤنا ہے بیان ہی وہی یا وہ تو بھی پیڑا ادھر لگ جانا ہے، مڑ کی بنے گا لگا قسمیہ تمہیں پیا کرنا. میں تتبع استقراء کرانا اس تو بھی زیادہ مسائل لب سکنا اور میں کئی لبی بیٹھا لیکن وقت ہوں ظاہر بات ایک محفل نشست کے اندر سارے نہیں نا بیان ہو سکتے، لیکن یہ پکی گل جی ایک پاسے جو سوچو گے دوسرے پاسے توجہ نہ جاوے تے ہور گل ہے، علم نہیں تے ہور گل ہے. علم ہوئے گا تے پھر اسی طرح دا ادھر بھی چلا جانا ہے. لہذا ضروری ہے دونوں دا احترام رکھو اور دونوں دی محبت دل دے اندر رکھو. توجہ ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. علم قلم عام ہے، قلم عام ہے، کتابت عام ہے، لکھائی عام ہے، کتاباں عام نے، علم کوئی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی نشانی دسی یظہر القلم، قلم عام ہو جائے گا. یہ قیامت دی نشانی حضور نے دسی، لیکن حضور نے فرمایا علم اٹھ جانا ہے. اللہ اکبر. صحابہ نو پوچھا گیا بھی علم اٹھن دا کی معنی ہے؟ فرمایا علم اٹھن دا معنی ہے علماء اٹھ جان گے. ہوں واقعی کتاباں ہیں، علماء کوئی نہیں. علماء اٹھتے جا رہے ہیں، کتاباں بدیاں جا رہی ہیں. عالم واسطے سمجھ ضروری ہے اور عمل ضروری ہے. کفر نو نہیں سمجھدا عالم نہیں، جاہلیت نو نہیں سمجھدا عالم نہیں. ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے، آپ فرماؤں ہے ابلیس کہہ رہا ہے یورپ کے اندر بیٹھ کے ابلیس پہ آخر ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید پیدا نے حرم کی آس دی. شیر دا مطلب سنو. ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے میں یورپ دے اندر ابلیس تو سنیا ہے. ابلیس کہہ رہا سی اپنے مریداں دے خلیفیاں نو جڑے یورپ دے اندر وسدے نے، کہندا گل سنو مینوں مشرقی مسلمانوں دا ہن ڈر کوئی نہیں رہا. مشرقی مسلمانوں دا مینوں ڈر خطرہ کوئی نہیں. وہ کیوں؟ انہاں آخیا بابا جی کیوں؟ چیلے آخیا بابا جی کیوں ڈر مک گیا ہے؟ کہندا مینوں پتا ہے
وہ فرعون دے مقابلے میں آن دے دعوے دے سارے ہی رکھتے ہیں، دعوے سارے ہی رکھتے ہیں، مگر انہاں دی آستین دے اندر وہ چٹا ہاتھ نہیں جڑا موسیٰ کلیم دے کول سی۔ ادھر آج تھوڑا سمجھا دینا، ذرا بول سبحان اللہ۔ بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، ید کہندے نے عربی دے اندر ہاتھ نو، بیضا کہندے نے چٹے نو۔ اللہ پاک سونا جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو سدیا کوہ طور تے گئے، پاک پروردگار نے فرمایا اساں تینوں فرعون دے مقابلے وچ بھیجن لگے ہیں، اساں تیرے نال ہیں، تینوں فرعون دے مقابلے وچ بھیجن لگے ہیں، اساں تیرے نال ہیں، تے ساڈے نال ہون دی نشانیاں تینوں دینے ہیں۔ اپنا احساس اجدہا بن گیا، فرمایا ایک نشانی ہے جتھے بھی سٹے گا جڑا کام آکھے گا کرے گا۔ دوسری نشانی فرمایا اپنا ہاتھ سجا، توجہ، اپنا سجا اپنی بغل پاؤ، بغل پاؤ، بغل پایا، فرمایا کٹ، ویخیا دین چمکن لگ پیا جی چودھویں کا چند پیا چمکدا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ سونے فرمایا اے کلیم یہ ساڈیاں نشانیاں نہیں، اور بھی آیات دیتی، معجزات دیتے، یہ دلیل ہے میں تیرے نال۔ فرعون جڈی بڑی بلا ہے میں تیرے نال، اے دلیلاں نہیں، تو ہی کامیاب ہوے گا، کبھی شکست نہیں کھاوے گا۔ ایک میں سنی مذہب دی اتنے گل کر کے تو پھر میں اگاں جانا انہاں لوکاں واسطے جڑے ساڈے سنیاں نو پریشان کرتے ہیں، حضور نور کیویں نے، گل سمجھا جی، حضور نور کیویں نے، نور کیویں ہو سکتے ہیں، نور ہوندے تے چمکدے۔ ادھر ویکھ ہوئے، ادھر ویکھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ ہے، ہاتھ مبارک جس لے بغل انج تے رہندا سی، چمکدا نہیں سی، جس لے بغل چ لے جاندے سن، کچھ چ کڈدے سن نا تے پھر چن بن جاندا سی۔ او جھلیا انہاں دا جز اللہ دے ارادے نال جس وقت اس آکھیا ہے انہیں چمکنا ہے، جز حضرت موسیٰ دا ہاتھ جز نور بن جاندا سی۔ او جھلیا اللہ نے حضور دے کل نو نور بنایا ہے، لیکن گل یہ ارادہ تے کرن وکھان دا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، خواجہ محمد شفیع لجپال چشتی صاحب۔ خیر ضمناً گل آ گئی، کر دیتی توجہ، بولو ساڈا کلندر فرماؤں ہے، اللہ سونے نے فرمایا جا کلیم فرعون دے مقابلے وچ اے ہاتھ اے نشانی ہے میں تیرے نال۔ اقبال کہندے ابلیس کہہ رہا یورپیاں نو یورپیو تگڑے آو، مینو مشرق دا ڈر کو نہیں رہا، کیوں آخے بڑے بڑے آن گے دعوے کر کے فرعون دے مقابلے وچ، ساڈے فرعون دے مقابلے بڑے بڑے آن گے، پر میں گھبراندا نہیں۔ کیوں نہیں گھبراندا؟ انہاں دے کچھ او ہاتھ کوئی نہیں، کی مطلب انہاں دے نال رب کوئی نہیں، یہ سب میرے لونڈے نے، میرے لونڈے میرے فرعون دا کی کرن گے؟ جو مرضی کرن گے، میں نال میرا مینوں پتہ رب نال کوئی نہیں، ید بیضا کوئی نہیں، رب سونے دی دلیل ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے، اور یہ ہوئی وجہ ہے قسم ذات دی کر کے نا، ورنہ فرعون دے گاٹے ٹوٹ جاندے نے جدو اللہ والا میدان چ آندا ہے، یہ گل ہے کرن والی۔
پھر انہوں کا کھ رہتا کمبتے نے جان نکل جاتی اور انہوں پتہ ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید پیدا ہے پیران نے حرم کی آستی اور ساڈے حضرت صاحب یہ ہوئی ید بیضا لے کے آئے نے یہ ید بیضا دا ہی کام ہے ہاں جی ہر تھان دے اتے فرعوناں نو لا جواب کرنا تو کی سمجھنا ہے کوئی چھوٹی گل ہے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ کوئی لا جواب نہیں کر سکتا یہ صرف یہ اللہ نے شرف اور اعزاز بخشیا ہے فقیران دا صدقہ کہ حضرت صاحب دی فکر نے پوری دنیا دے فرعوناں نو لاجواب کر دیا میں اگلے دن ایک موضوع لایا ہے ضلع اکاڑے انہوں ضرور سنیا جی وہ دا نام ہے کافر لوگ نبیوں کو پاگل کیوں کہتے تھے بڑا زبردست عجیب موضوع ہے وہ ضرور سنیا جی توجہ ہے خیر میں او اپنا جڑا دعویٰ سی نا او دے واسطے جناب نو میں ناچیز نے دلیل بخاری شریف چو دے دیتی کہ میاں جڑا اعتراض اور الزام صحابہ تے لاونا ہے او دے نال دا یا اس تو بھی بھڑا کوئی لگ جانا ہے اہل بیت دے اوتے لیکن لگنا کیوں آ توجہ لگنا کیوں آ جہالت دی وجہ نال ادھر بھی تے ادھر بھی لہذا علم والوں دا ساتھ دیو انہاں دے پیچھے چلو اللہ دے فقیر سچ کہہ گئے نے لہذا اہل بیت بھی ٹھیک نے اپنی جگہ تے صحابہ بھی سچے نے اہل بیت بھی سچے نے نہ ادھر مخالفت کرو نہ ادھر مخالفت کرو دونوں نو سر دا تاج سمجھو اللہ دے فضل نال دنیا آخرت وچ مالک عزت عطا فرماوے گا یہ میرا دعویٰ دلیل نال ثابت ہویا ہے کہ نہیں ہویا ذرا اونچی بولو نا لو اس تو بعد یہ سمجھو میرے موضوع دی تمہید یعنی ان سمجھو کہ اجمالی طور پر میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی تمام الزامات سے پاک دامنی اور برات اجمالی طور پر میں نے کر دی ہے ایک ایسا پھاہا گڑ پا دیتا ہے اگلے دے ساری زندگی وہ نہیں نکل سکتا اگر حضرت عثمان غنی دے منہ کھولے گا یا کسی ہور صحابی دے کھولے گا تو پھر اہل بیت تے بھی ضرور کھلے گا ایک جواب ہو گیا کہ نہیں ہویا برات اور پاک دامنی آ گئی یہ ایسی اجمالی آ گئی کہ صحابہ دی بھی وچے ہو گئی تے اہل بیت دی بھی وچے ہو گئی وہ بھی پاک ثابت ہو گئے وہ بھی پاک ثابت ہو گئے ذرا بولو بولو اگلی گل سمجھو جس وقت اساں ہونے نا انہاں الزامات دی تحقیق دے میں ایک کتاب دس دینا اس بندے نے یقین کرنا اسلام دے بہت بڑا احسان فرق کیتا ہے مسلمانوں دے امام غزالی رحمہ اللہ دے شاگرد نے امام غزالی دے شاگرد نے اور امام قاضی عیاض مالکی جنہیں شفا شریف لکھی ہے انہوں دے استاد نے اندلس دے اشبیلیہ دے مغرب دے علاقے دے مسلم امام نے امام قاضی ابو بکر ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ
انہیں کتاب لکھی ہے العواصم من القواصم، یعنی مسلمانوں دی ایسے ایسے گندے سوال جڑے مسلمانوں دی ریڑھ دی ہڈی توڑن والے ہون، کنڈ بھنن والے ہون، انہاں سوالوں تو بچاؤن والے جواب، جو سوال اٹھتا آیا ہے انہاں سارے کٹھے کیتے نے، کٹھے کر کے سارے دے جواب دیتے نے۔ اس کتاب کا نام ہے العواصم من القواصم۔ افسوس کہ پوری دنیا اے کتاب یہ ایک حصہ صرف چھپیا حالے تک، باقی دی منظر عام تے نہیں آئی۔ ویکھو پتہ نہیں کتنے پئی ہے جی۔ مواقف الصحابہ دا حصہ ہے، بالکل منظر عام تے آ گیا ہے جی۔ صحابہ کرام دے متعلق جو جو سوالات، اعتراضات، شبہات ہیں جی اٹھتے نے، انہوں دے جوابات انہاں بڑے زبردست علمی، ایسے علمی انداز نال دیتے نے، ہائے 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 دل ٹھنڈا۔ توجہ ہے؟ میں تھے اس کتاب دا مطالعہ کر کے بیٹھا، خصوصاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، ویسے بھی ادنا تو علاوہ پتہ نہیں کی کچھ پڑھیا ہے۔ میں جناب دے سامنے دو گلاں رکھن لگا، جواب دے طور پہ الزام دور کرنے واسطے دو گلاں رکھن لگا۔ جننے بھی 18 الزام نے، کل کنے الزام نے؟ 18 قاضی ابن العربی نے جڑے ذکر فرمائے نے، 18 الزام نے، سارے دا جواب یہ کہ تحقیق کرو تے 18 دے 18 انہاں وچوں کئی تے ایسے نے جڑے الزام ہی نہیں بنتے، الزام ہی نہیں بنتے، جاہل انہوں سمجھی کھڑا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ جاہل لا علم انہوں نے الزام سمجھ کے، برائی سمجھ کے، جرم سمجھ کے، عیب تے نقص سمجھ کے انہوں تے لاندا پھردا ہے، حالانکہ وہ نہ جرم ہے، نہ عیب ہے، نہ نقص ہے، وہ انہوں دی شان ہے۔ اور کچھ ایسے نے، کچھ الزام ایسے نے کہ جڑے جھوٹے نے، نری باطل نے، انہوں دی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اے خلاصہ ہے دو 18 دے 18 الزام، کچھ ایسے نے جڑے عیب ہی نہیں، جرم ہی نہیں، سمجھ دا قصور ہے، کچھ ایسے نے جڑے ہیں نہیں جھوٹ، من گھڑت بنائے گئے نے، انہوں دی کوئی روایت ہی نہیں۔ توجہ نہیں فرمائی جی۔ میں ہوں سارا دا یہ نہیں دے سکتا، لیکن صرف ایویں ایک دو گلاں چن کے جناب نال کرنا کراں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک الزام لایا جاندہ ہے جڑا جرم نہیں، عیب نہیں، نقص نہیں، اونا دی شان ہے، اور امت انہاں دا او عمل امت مسلمان دے اوتے بڑا بڑا احسان ہے۔ جڑا نہیں سمجھدا وہ شیطان ہے۔ اور سمجھا جی ایک عرض کرنا، وہ جی دیکھو جی پہلا قرآن کنے قسم دا ہوندا سی، کنے قسم دی عربی لغتاں وچ لکھیا ہوندا سی، ابن عثمان نے باقی سارے قرآن ختم کر دیتے، ایک قرآن رہن دیتا، قریش دی زبان، مدر دی زبان، یہ تک بنتا، یہ تو انہیں قرآن نال زیادتی کی تھی، اتو قرآن جلا چھڈے قرآن کی زیادتی کی تھی۔ احراق قرآن
باقی قرآن مجید ختم کرنا، ایک قرآن رہن دینا جنہوں آخیا جاتا سی الامام. یہ بڑی بڑی زیادتی نہ کی. ایک الزام ہے، یہ الزام ایسا ہے کہ حضرت دی شان ہے، امت دے احسان ہے. تے جڑا نہیں سمجھدا وہ پاگل شیطان ہے. میری گل نہیں سمجھا، ذرا اچھی بولو نا، سمجھا جی ہوں ذرا گل. تھوڑا جا میں پس منظر پیش کرنا. یہ عمل اور اتنا بڑا اہم عمل حضرت نو کیوں کرنا پیا؟ بول دیو اللہ اکبر. ادربی جان دا علاقہ جان دو جڑا اج کل ریاستاں وچ ادھر آ گئی ہیں، روس والے پاس. اس علاقے مسلمانوں دیا جنگاں ہو رہی سن. جنگاں دے دوران جویں جویں دوسرے لوگ مسلمان ہوندے سن، اسلام میں داخل ہوندے سن. ہن ظاہر بات ہے جو رمضان اسلام دیا، راز اسلام دے گلاں اسلام دیا صحابہ سمجھن والے سن، یہ نویں لوگ جڑے آتے سن وہ نہیں سن سمجھتے. آخر وقت گزرتا ہے، وقت لگتا ہے، رازداراں دے نال بیٹھ بیٹھ کے ہی راز سمجھ آتے ہیں. لوگ جویں جویں نویں آئے، ادھر دے کچھ مقتدی، ادھر دے کچھ بندے او فلانے پنڈ گئے، اوتھے نماز پڑھی، انہاں قرآن مجید اور لغت عربی دا پڑھیا، انہاں اور سنیا سی، انہاں اور پڑھیا. قرآن دے کوئی سی لیکن جی میں پنجابی بن سمنی، عربی بھی بن سمنی ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے آسانی رکھ دیتی. حضور نے فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف، فرمایا 7 حرفاں دے قرآن اتریا ہے، جیڑے دے پڑھو ٹھیک ہے. توجہ ہے. ہوں تھوڑی لاہور دی پنجابی ہے، لاہور دی پنجابی ایک نہیں کہ نہیں. لاہور اندر چلے جاؤ تو وہ رے نو رے بول دے، اپنا وگی حال کہ نہیں. کدھر جانا بھاشنا انہوں کا لبو لہجہ بھی اپنا ہی. ہوں جس علاقے اسی بیٹھے یہاں کی جڑی پنجابی وہ ذرا اکاڑے ضلع سے قصور والا پاسا مار دی، اسی طرح لفظ ذرا ایک ادا ہاں جی لبو لہجے بدل گیا یا کوئی حرف میں تبدیل ہو گیا، مطلب مانا ایک ہی رہتا ہے. اسی طرح عربی سی وہ ہوں اگوں لوگوں جڑے نویں آتے سن انہوں پتہ نہیں سی بھی یہ راز کی آ. وہ صحابہ تے سمجھتے سن بھی سانو اجازت ہے جی مرضی پڑھ لئیے اسی. توجہ یعنی جی اپنی زبان عربی کوئی لفظ تے تبدیل ہو بھی جاتا ہے تو سانو اجازت ہے پڑھ سکنے ہیں، کیوں کہ مانا نہیں بدلتا. ادھر تے گئے ادھر دے اس پنڈ یہ 2-4 پنڈ جدو بندے گئے نا ادھر دے ادھر ہو کے قرآن کاری صاحب دے پیچھے نماز پڑھی تو انہیں اپنی وہ لغت والا پڑھ دیتا تے وہ پچھلا جڑا ہے یہ اپنی لغت والا سنی کھڑا سی. نماز تو بعد گریبان پھاڑ لیا تے قتل ہو گیا. انہیں تو قرآن بدلی کھڑا ہے، انہیں تو قرآن بدلی کھڑا ہے، انہیں نہیں دیا تو بدلی کھڑا ہے. وہ تو لڑائی جوڑ گئی. لڑائی جڑی تے ہن توجہ ذرا حضرت عثمان دا احسان ویکھیا جس امت. عجیب گل ہے، کمینے لوگ بھوکدے کتنے نے جتھے مسلمانوں دی جان اڑی ہوگی. دشمن بھی ریڑھ ہمیشہ اتے ہی پتا ہوتا ہے فیر ماردا جتھے جان اڑی ہوگی. توجہ حضرت حذیفہ بن یمان نبی دے صحابی
جڑے رازدار سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں راز دیاں بڑیاں بڑیاں گلاں دسیاں ہوئیاں سن. یہ حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان کول آئے. آپ عرض کردے نے اے عثمان حضور دی امت نو بچا لے نہیں تے برباد ہو چلے نہیں ہے نا یہود نصارا وانگو لڑ لڑ کے ختم ہو جانا ہے. میں تے نویں گل ویکھ کے آیا ادھر دا قرآن ادھر دے لوگ ادھر دا قرآن جاندے نماز پڑھی قرآن دے تے لڑائی ہو گئی قرآن دی وجہ نال لڑائی قتل ہو گئے نے. اگر یہ ہوئی حال دیا تو امت بڑے فساد وچ مبتلا ہو جاوے گی. تیری مہربانی جنوں نبی پاک نے رازدار بنایا سی بڑے بڑے غیب دیاں گلاں دسیاں سن اسے صحابی نو اللہ پاک نے دل وچ پایا. حضرت عثمان نو جا عرض کیتی عثمان نے مولا علی سمیت صحابہ سارے نو اکٹھا کیتا. آخر خلیفے دا کام یہ ہوئی ہوندا ہے. یہ بادشاہیاں لٹ مار واسطے بادشاہی کرنی روپیہ جمع کرنے واسطے کرنا ہے جی لانتا کٹھیاں کر کے تے لوکاں نوں پھیلان واسطے کرنا. یہ اج دا رواج ہے اج دا مقصد ہے. اسلام دے اندر مقصد یہ رکھیا گیا ہے ایسا ایسا کم خلیفہ کرے جڑا امت نو تباہی تو بچاندا رہے. اور جے کوئی بھوکدا تے عثمان تے نہ بھوکے حضرت حذیفہ بن یمان تے بھوکے. پریشان تے ہو کے وہ آئے نے جنہاں نو حضور نے راز دسے نے. اور عجیب گل ہے حذیفہ بن یمان دی عزت انہاں مذہباں وچ بھی ہے جڑے صحابہ دے دشمن نے. وہ بھی لکھ دینے مولا علی کی جماعت کا بندہ ہے. یہ مولا علی دی جماعت دا بندہ ہی اٹھ کے دے پریشان ہو کے پہ جاندا ہے. معلوم ہویا عثمان نو اس پاسے لاؤن والا علی دی جماعت دا بندہ ہے. تو میں کیا کیا سی اگر اعتراض ادھر کھلے گا اٹھے گا تو ادھر پہلو اٹھ پینا ہے. ادھر منہ کھلے گا ادھر پہلو کھل پینا ہے. نہ ادھر کھ رہنا ہے نہ ادھر کھ رہنا ہے. سوائے چھنکنے بجان تو کوئی شے ہاتھاں وچ نہیں رہنی. لہذا اگر کوئی کچھ بچانا چاہتے ہو تو چلے آؤ سجے کھبے نہ ویکھیا جے. او داتا علی حجویری فقیراں دے مذہب دے سنار دا مذہب ہے ہی نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ غوثیہ. استاد محترم مفتی فضل احمد چشتی صاحب جیوے 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 جیوے. توجہ ہے بولو اے ہائے 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 قربان جاواں قربان جاواں. حضرت نے جمع فرمائے مولا علی وچ آئے. اتفاق ہویا سارے قرآن ٹھیک نے پر اصل قرآن وہی ہے جو نبی سونا دنیا تو جاندے وقت آخری سنیا ہے. حضور دا قبیلہ سی مضر میم ضاد فرمایا قبیلہ مضر دی عربی جڑی ہے نا یہ حضور دی سی. قرآن عرب وچوں حضور دی عربی جڑی سی او دے نال اتریا ہے. اور او جڑا قرآن سی جڑا حضور تے جویں اتریا ہے او سی حضرت زید بن ثابت تے کول. کیوں حضور نے زید بن ثابت نو اپنا پتر بنایا سی. بولے انہاں نو کہندے سن حضور دا متبنا منہ بولا بیٹا. ایک گھر دے اندر ہی حضور دے رہندے سن منہ بولے پتر سن. ہاں جی اے سارا ہی ذمہ حضور نے انہاں دا چکیا ہویا سی. اور سنو اے میں کہ رمز دی گل کرنا عظمت حضرت زید ابن ثابت نو اللہ نے بخشی کیونکہ قرآن محفوظ ہونا سی تے امت دے احسان ہونا سی. زید ابن ثابت تے وسیلے نال اللہ نے قرآن وچ کسے صحابی دا نام ذکر نہیں کیتا حضرت زید دا ذکر ہویا ہے.
نہ ابو بکر دا نام آیا ہے، نہ عمر دا نام آیا ہے، نہ عثمان دا نام آیا ہے، نہ علی دا نام آیا ہے، نہ حسن دا نام آیا ہے، نہ حسین دا نام آیا ہے۔ حضور دے منہ بولے بیٹے حضرت زید دا لفظ اللہ دے قرآن وچ آئے، کیوں آیا؟ اب بولو تو صحیح، اونج حکم دسے نہ لین تو بغیر حکم دس چھڑدا ہے، ساری دنیا واسطے ایک حکم ہو جاندا ہے، لیکن کی وجہ انہاں دا نام ذکر کیتا ہے، اسے واسطے ذکر کیتا ہے دنیا نو پتہ لگ جاوے یہ جڑا قرآن تواڈے ہتھاں وچ مصطفیٰ اینو ہی دے کے گئے سن۔ بولو تو صحیح۔ اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سدیا گیا، صحابہ کرام فیصلہ کیتا نبی سونا جاندیا ہویا جڑا قرآن سن کے گئے ہیں تے سنا کے گئے نے وہ حضرت زید دے کول، لہذا زید محمد پاک دی عربی زبان والا قرآن تیرے کول، باقی ہن امت نو بچاؤن واسطے باقی سارے ختم کر دیتے جہان، ایک رکھیا جاوے، کیونکہ زبانہ باقی رکھن مقصد نہیں سی، اصل تے محمد دا اصل پیغام محفوظ کرنا مقصد سی۔ رب نو کی لگے 5-7 زبانہ محفوظ کرنی انہوں نے، انہوں تے اصل مقصد سی میں پیغام جویں اتاریا ہے جس محبوب دی زبان تے آیا ہے اسے محبوب دی زبان دے وچ یہ قرآن محفوظ ہوگئے، بول دے نہیں جی وہ محفوظ کیتا۔ توجہ، فیصلہ ہویا سارے باقی دے قرآن دے جڑے نسخے سن لکھے ہوئے نا وہ حضرت اما حفصہ دے کول سن، حضرت عمر بن خطاب دی بیٹی پاک حضور دی گھر والی سیدہ حفصہ پاک دے کول سن۔ حضرت عثمان نے فرمایا سارے لیاؤ، مولا علی وچ سب لیاندے، لیا کے باقی دے سارے جڑے سن نا انہاں نو یا پہلو دھوتا ہے، دھو کے پھر چیڑ پھاڑ کے، لیکن صحیح یہ کہ انہوں نے چیریا پھاڑیا، چیر پھاڑ کے مسجد نبوی شریف جڑی ہے اسے دے وچ ٹویا کھودیا، ٹویا کھود کے اتنے شہید اگ نال شہید کر کے اتنے اتنے مٹی پا دیتی۔ ہاں جی ہن اے الامام نام دا قرآن، الامام نام دا قرآن صحابہ کرام نے لکھ لکھ کے سارے علاقے پھیلایا، انہوں کہندے نے عثمانی قرآن۔ اگر تھوڑے کو پوچھے حضرت عثمان غنی نے جڑا قرآن لکھوایا سی، محفوظ کرایا سی تے ہر پاسے پھیلایا سی، او دا کی نام سی؟ تسی آکھنا الامام۔ او کی نام سی او دا؟ بولو دے صحیح نا، الامام قرآن ہر پاسے پھیلیا، وہی کہنا سمجھ۔ ادھر ویکھو حضرت عثمان غنی تے کیتا احسان، مولا علی نے جدوں سنیا نا اس وقت عبداللہ بن سبا دی پارٹی پیدا ہو گئی سی۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی سی کمینہ، انہاں جدوں حضرت عمر دی ٹھاٹھ ویکھی نا تے مسلماناں دے شان ویکھی، ہر پاسے بلے 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 بلے، دنیا کفر نام تو کمبدی سی۔ انہاں لانتیاں نو اندروں پسو پہ گیا بھی کم بڑا خراب ہے، کیویں کریے انہاں نالوں؟ انہیں ایک بندہ شیطان پیدا کیتا جدا نام سے عبداللہ بن سبا، انہیں کلمہ اتوں پڑھ لیا دے وچوں منافق لیا لانتی تے انہیں فتنے پائے مسلمانہ۔ تحقیق جدو کرنے قسمیہ کہنے کہ جو کچھ امت ہویا ہے نا بعد لڑائیاں دے فتنے تے کفر تے فرقے تے اس لانتی دی پہلی شیطانی وہ پھیل دی رنگ بکھاؤندی کتنے تک پہنچ گئی۔ تسی آپ ہی اندازہ لگایا جو میں گل کرنوں رہندا نہیں۔ ادھر ویکھ، ایک کلمہ پڑھ کے آیا ہے، ایک کلمہ پڑھ کے آیا ہے تے صحابہ دے دور وچ اگ لا دتی۔
سڈے تو منڈے جنوں پوچھو جی ہاتھ رکھو پوچھل تو وہی کہنا انگریزی تو میں پڑھنا انگریزوں کو مسلمان کرنا پائے جائے پھر کی کریں گے اونتری دیا سڈے کو ایک نہیں پچایا جاتا تو پتہ نہیں ہور لیاؤں مراد یہاں تو پرا رہنا ہی چنگا ہی باقی تیرے نال کی ہویا وہ تو بعد کی گل ہے میں ایک لطیفے بطور گل کر گیا وہ دسو ایک کلمہ پڑھ کے پاک دور چیا ہوں تو زمانہ بھی انتہا درجے کا پلیت ہویا کھڑا ہے پاک دور پاک لوگ سنو یہ وہ عبداللہ بن سبا ہے جس لانتی نے کوفے دے لوگ ایسے تیار کیتے جڑے اپنے آپ مولا علی دے حبدار کہندے سن تے علی نو مولا علی نو نہ آخیا ساڈا خدا ہے ہاں جی سب تو پہلا مولا علی نو خدا بنواون والا ایو ابن سبا ہے مولا علی سرکار نے فرمایا دور خلافت انہوں دا سی فرمایا انہوں نے بلاؤ اگ وچ ساڑو انہوں یہ جڑے مینوں خدا منی کھڑے نا سارے اگ وچ ساڑو جس وہ کٹھے ہوئے کمینے انہوں نے آگے ساڑن لگے مولا علی انہوں نے آخیا سانو پک ہو گیا تو خدا ہے کڈے لانتی بندے سن خدا کہندا میں خدا کوئی نہیں مینو خدا آخنا ایڈا وڈا جرم ہے میں اگے چھوٹنا خدا جنوں کہندے نے وہ کہہ رہے ہو انی دیو پھر خدا تے نہ منیا صرف لعنت ہی پئی سی رب خدا نہیں سی منیا وہ خدا منیا ہوندا تے خدا جنوں منی کھڑے نے وہ کہندا پیا او میں خدا نہیں سٹو انہاں نو اگے کہن لگے تو پکا خدا ہے ہن تے سانو پک ہو گیا فرمایا کیویں کہن لگے خدا ہی تے اگ دا عذاب دیندا ہے ہوں ایمان دسیا جی جیڑا ٹولا مولا علی تو خود نہ سمجھے وہ کسی اور تو کی سمجھ سکتا بولو تو صحیح یار جیڑا ٹولا خود شاہ علی تو نہ سمجھے باقی انہوں نے کون سمجھا سکتا بول دے نہیں جی خیر آپ نے آگے جلا دیتے یہ ہوئی شاعری مشکل کشا عبداللہ بن سبا کوفے کے اندر خطبہ دے رہا تقریر کر رہا سی مولا علی نے فرمایا ملعون یکذب علی اللہ ورسولہ اے لعنتی اللہ رسول دے جھوٹ بول رہا اگر شاہ علی دی یہ گل صحیح سند نال ثابت نہ ہوئے میں زبان کٹا دے سا یہ ہوئی سی جڑا مولا علی سرکار دے بارے غلط عقیدے پیدا کیتے صحابہ دے مقابلے وچ لیاون والا لوکاں نو یہ ہوئی سی تے اینو ہی مولا علی لعنتی دی فرماندے سن تے جھوٹا کذاب فرماندے سن اللہ رسول دے جھوٹ بولدا ہے مینوں بس چلیا مینوں مار دیاں گا بولو معلوم ہے یہ ذہن چنگا ہے یہ شاہ علی دا ذہن ہے بولو تو صحیح نا آئی جو سمجھ کے نہیں آئی خیر یہ ہوئی شاہ علی مشکل کشا آپ متفق سن حضرت عثمان نال اس کم میں جس وقت اللہ اکبر و کبیرہ جس وقت وہ سبائی پارٹی سبائی جماعت سبائی خنزیر انہوں نے حضرت عثمان دوتے اعتراض شروع کی ویکھیے وہی اچھی دے امید دے نوائی کام کر دیتا سو لانتی ایویں ہوندا شیطان ایویں وسوسے پاؤندے نے ہاں جی وہ سنیا ہی وہ نواں کھڈا کھل گیا وہ کیڑا ویخ دے سی
قرآن باقی دے سارے ساڑ دیتے نے ایک کوئی رہن دیتا شاہ علی مشکل کشاہ نو پتہ لگا ہن ادھروں کہندا سی میں علی دی جماعت دا واں ادھروں اعتراض کردا سی حضرت عثمان تے شاہ علی تے ایک سن میں ایک گل سناواں گا اتنے لطف نہ آوے پیسے واپس ایمان نہ وہ گل میں حالے رکھ کے بیٹھا ذرا اچھی بولو سبحان اللہ ہائے 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 قربان جاواں شاہ علی مشکل کشاہ نو پتہ لگا فرمایا لوگو اوے عثمان تے زبان نہ کھولیا جے جسے عثمان نے کم کیتا ہے اگر وہ تھا تے علی ہوندا انہیں بھی وہی کم کرنا سی جڑا عثمان کر گیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہوں گل کرن لگا جی رکھ کے بیٹھا کر چڈا ذرا جی بولو سبحان اللہ قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں اور ذرا غور کر پاک محمد کریم نے پاک علی نو ایک شہزادی محترمہ عطا کیتی نکاح وچ حضرت عثمان نو ایک دتی وصال فرما گئے دوجی دتی اگوں فرمایا میں محمد دی 100 بیٹی ہوندی تے میں وارو واری مردیاں جاندیاں عثمان نو دیندا جاندا سونے